السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط قیصر شاہ روم کے نام لکھا تھا، اس کی تفصیل کل پڑھی تھی اور اس کے جواب کی تفصیل بھی پڑھی گئی تھی۔ اب دوسرے بادشاہ کے نام خط روانہ کی ہیں، اس کی تفصیل۔ شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسریٰ خسرو کے پاس روانہ کیا، جو یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے، اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا: شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اسی وقت جب کہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم پیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پے شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا: کچھ ہوش ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ان سے بہت معمولی بات بھی آپ کے جرائم میں شمار کی ہے۔ تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برانگیختہ نہ کرنا۔ اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ حارث بن ابی شمر
غسانی کے حاکم دمشق کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا خط رقم فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی ثمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کو چھین سکتا ہے، میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں، اور اسلام نہ لایا۔ شاہ امان کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط شاہ امان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی، اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر امان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا، تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا، ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبد نے کہا، اے عمرو، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ عبد نے کہا، تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ابھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا، تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا، نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عبد نے کہا، اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا، اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا، اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ہاں۔ عبد نے کہا، اے عمرو، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا، میں سمجھتا ہوں ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ عبد نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا، نجاشی ہرقل کو خراج ادا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا، خدا کی قسم، اب اگر وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے گا تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناخ نے کہا، کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کرے؟ ہرقل نے کہا، یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر مجھے اپنی بادشاہت کی ہرس نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے۔ عبد نے کہا، عمرو، دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ عبد نے کہا، اچھا، مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی و صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا، یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر
चल पड़ते, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते और इनकी तस्दीक करते। लेकिन मेरा भाई अपनी बादशाहत का इससे कहीं ज़्यादा हरीस है कि इसे छोड़कर किसी का ताबे फरमान बन जाए। मैंने कहा अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कौम पर इसकी बादशाहत बरकरार रखेंगे, अलबत्ता इनके मालदारों से सदका लेकर फ़कीरों में तकसीम कर देंगे। अबद ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा बताओ सदका क्या है। जवाब में मैंने मुख्तलिफ अम्वाल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए सदक़ात की तफसील बताई। जब ऊँट की बारी आई तो वो बोला, उमरू, हमारे इन मवेशियों में से भी सदका लिया जाएगा जो खुद ही दरख्त चीर लेते हैं। मैंने कहा हाँ। अबद ने कहा, वाल्लाह मैं नहीं समझता कि मेरी कौम अपने मुल्क की दसत और तादाद की कसरत के बावजूद इसको मान लेगी। हज़रत उमरू बिन आस का बयान है कि मैं इसकी ड्योढ़ी में चंद दिन ठहरा रहा। वो अपने भाई के पास जाकर मेरी सारी बातें बताता रहता था। फिर एक दिन इसने मुझे बुलाया और मैं अंदर दाखिल हुआ। चौबदारों ने मुझे बाजू पकड़ लिए। इसने कहा छोड़ दो और मुझे छोड़ दिया गया। मैंने बैठना चाहा तो चौबदारों ने मुझे बैठने न दिया। मैंने बादशाह की तरफ देखा तो इसने कहा अपनी बात कहो। मैंने खत इसके हवाले कर दिया। इसने मुहर तोड़कर ख़त पढ़ा। जब पूरा ख़त पढ़ चुका तो अपने भाई के हवाले कर दिया। भाई ने भी इसी तरह पढ़ा। मैंने देखा कि इसका भाई इससे ज़्यादा नरम दिल है। बादशाह ने पूछा, मुझे बताओ कुरैश ने क्या रवश इख्तियार की है। मैंने कहा सब इसके अताअत गुजार हो गए हैं, किसी ने दीन की रग़बत की बिना पर और किसी ने तलवार से मखूर होकर। बादशाह ने पूछा, इनके साथ कौन लोग हैं। मैंने कहा सारे लोग हैं, उन्होंने इस्लाम को बर्ज़ा और रग़बत कबूल कर लिया है और इसे तमाम दूसरी चीज़ों पर तरजीह दी है। इन्हें अल्लाह की हिदायत और अपनी अक़ल की रहनुमाई से ये बात मालूम हो गई है कि वो गुमराह थे। अब इस इलाक़े में मैं नहीं जानता कि तुम्हारे सिवा कोई और बाकी रह गया है, और अगर तुमने इस्लाम कबूल न किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी न की तो तुम्हें सवार ढूंढ डालेंगे और तुम्हारी हरियाली का सफाया कर देंगे। इसलिए इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारी कौम का हुक्मरान बना देंगे। तुम पर न सवार दाखिल होंगे न प्यादे। बादशाह ने कहा, मुझे आज छोड़ दो और कल फिर आओ। इसके बाद मैं इसके भाई के पास वापस आ गया। इसने कहा, उमरू, मुझे उम्मीद है कि अगर बादशाहत की हिर्स गालिब न आई तो वह इस्लाम कबूल कर लेगा। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गया, लेकिन इसने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं इसके भाई के पास वापस आ गया और बतलाया कि बादशाह तक मेरी रसाई न हो सकी। भाई ने मुझे इसके यहाँ पहुँचा दिया। इसने कहा, मैंने तुम्हारी दावत पर गौर किया। अगर मैं बादशाहत एक ऐसे आदमी के हवाले कर दूं जिसके शहसवार यहाँ पहुँचे भी नहीं तो मैं अरब में सबसे कमज़ोर समझा जाऊँगा, और अगर इसके शहसवार यहाँ पहुँच आए तो ऐसा रन पड़ेगा कि इन्हें कभी इससे साफ खाना पड़ा होगा। मैंने कहा, अच्छा तो मैं कल वापस जा रहा हूँ। जब इसे मेरी वापसी का यकीन हो गया तो इसने भाई से खिलवत में बात की और बोला, ये पैगम्बर जिन पर गालिब आ चुका है, इनके मुकाबिल हमारी कोई हैसियत नहीं, और इसने जिस किसी के पास भी पैगाम भेजा है इसने दावत कबूल कर ली है। लिहाजा दूसरे दिन सुबह ही मुझे बुलवाया गया और बादशाह और इसके भाई दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्दीक और सदका वसूल करने और लोगों के दरमियान फैसले करने के लिए मुझे आज़ाद छोड़ दिया। और जिस किसी ने मेरी मुखालफत की इसके खिलाफ मेरे मददगार साबित हुए। इस वाक़े के सियाक़ से मालूम होता है कि बक़िया बादशाहों की बनस्बत इन दोनों के पास ख़त की रवानगी खासी ताख़ीर से अमल में आई थी। ग़ालिबन ये फ़तह मक्का के बाद का वाक़या है। इन खतूत के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत रोए ज़मीन के बेशतर बादशाहों तक पहुँचा दी, और इसके जवाब में कोई ईमान लाया तो किसी ने कुफ्र किया। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि कुफ्र करने वालों की तवज्जो भी इस जानिब मबज़ूल हो गई और इनके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक जानी पहचानी चीज़ बन गया। बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। ताफ़ीज़, अस्सलाम वालेकुम।